میں ہندوستان کے اس بڑے شاعر کو آواز دوں کہ جنہیں سننے کے لیے لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر اپنے پیروں سے اور ساری ساری رات کا سفر اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ مجھے اگر کہنے دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو غزل کا اگر آج کا ایک منظرنامہ مرتب کیا جائے تو اس کینوس پر کئی خوبصورت رنگ ابھرتے ہیں۔ اس پر ایک رنگ پروفیسر وسیم بریلوی کا ابھرتا ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اس کینوس پر ندا فاضلی کا رنگ نظر آتا ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ اس کینوس پر رنگ نظر آتا ہے ڈاکٹر بشیر بدر کا کہ تا حد نظر شہر خموشاں کے نشاں ہیں، اللہ مسافر کی کہاں شام ہوئی ہے۔ اس کینوس پر رنگ نظر آتا ہے ڈاکٹر راحت اندوری کا، جس میں یہ شعر نمایاں طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو چکا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان سارے رنگوں کے بیچ میں ایک اور رنگ ہے جو اپنے اچھوتے پن کی وجہ سے ان سارے رنگوں میں اس طرح سے ملا جلا ہے کہ لوگ اس رنگ کی خوشبو اور اس رنگ کی جو محبت ہے اسے بھی مشاعرے کی محفلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ کہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہمارے اور آپ کے جذبات کو اس طرح سے پیش کر دینا کہ ہم مشاعرے کے آخری حصے کو عبادت کی طرح سے تصور کر سکیں، یہ کمال ہے جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ یہ شاہکار غزل، یہ شاہکار شعر اور آپ کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی کرنے والے بڑے عظیم شاعر ہم سب کی آبرو۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اردو کی ایک تنظیم ہے میزان، اس کے سربراہ اردو اکیڈمی دہلی میں وائس چیئرمین کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھانے والے بہت سے حوالے ہیں، جن حوالوں سے جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشاعرہ اس لیے مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس کے آخری شاعر کے طور پر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب اپنے کلام کے ساتھ مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات بہت بہت شکریہ آپ کو اور مبارکباد آج کے اس تاریخی مشاعرے کی۔ بخاری شریف ہماری احادیث کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے۔ ہزاروں حدیثوں کی موجودگی میں ہمارے ائمہ نے ایک چھوٹی سی حدیث سب سے پہلے رکھی، اور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے اس لیے عرض کی کہ ایک ایسی عظیم شخصیت مرحوم سلیم جعفری، ماہر تعلیم، محسن قوم کے حوالے سے، ان کی نسبتوں کے حوالے سے آج کا مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے ہمارے مہمان کرام یہاں بیٹھے ہیں، صدر محترم ہیں اور یہ ہمارا مستقبل تشریف فرما ہے، اتنے لوگ مشاعرے کے شروع میں بھی نہیں ہوتے جتنے مشاعرے کے آخر میں ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے اس لیے کہ آپ بھی تھک گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ تھکے ہیں تو میں بھی تھک سکتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ نہ آپ تھکے ہیں نہ میں تھکا ہوں۔ مجھے آپ اجازت دے دیں تو کچھ تازہ شعر اور ایک غزل اور اس کے بعد اجازت۔ سب لوگ میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ دیکھیے، یہ آپ کے محترم ہیں، انہوں نے اپنی تقریر کی اور ایک اہم ترین ٹرین کے حوالے سے، اپنی خدمات کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا۔ صدر محترم نے تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا، اور یہ تمام لوگ لطیف بھائی آپ سب موجود ہیں۔ یہ یہاں تک آدمی بہت آسانی سے نہیں پہنچتا۔ یہ شورائے کرام ہیں، اتنے پیارے لوگ ہیں، جہاز ہیں، میرے عزیز ہماری جان ہے ہاشم، ہمارے ہم وطن، ہمارے بچپنے کے دوست میشر بھائی تشریف فرما ہیں،
خورشید بھائی آ رہے ہیں، ہمارے ابرار بھائی ہیں، مسیح بھائی ہیں، آپ سب لوگ ہیں. یہ ہماری 2 بہنیں ہیں. یہاں تک پہنچنے میں بہت کچھ وقت لگتا ہے. اس حوالے سے میں مطلب پڑھ رہا ہوں، آپ کو اچھا لگے تو دل لگائیے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب؟ واہ واہ واہ. جہاں سے، بھیا ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا. واہ 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 واہ. آداب. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. میری کوئی اوقات نہیں، لیکن جو ایک ذرا سی پہچان ہے اس سے الگ نہیں ہٹوں گا. آئیے تشریف لائیے. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر. کیا کہنا؟ واہ واہ واہ. موڈ ہے نا آپ کا. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، کیا کہنا؟ وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر. یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا. واہ 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 واہ. بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر. بچوں ذرا سی توجہ چاہتا ہوں. خون دل نچوڑنے کے بعد ایک آدھ قطرہ شاعری کا بنتا ہے. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر. یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے. اور اس متبرک محفل میں اس شمع کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں. آپ کی نظر ہے کہ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. ذرا سا آپ بھی جاگ جائیے. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. واہ 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 واہ. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. کیا کہنا؟ واہ واہ واہ. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. واہ واہ واہ. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. دیکھیے گھر کی زندگی کا ایک شعر پیش کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی. پہلے مصرے میں لگے گا کہ میں نے مزاحیہ شاعری کے، لیکن دوسرا مصرع اللہ نے عطا کر دیا. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. سنیے گا شعر کہ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں. ہے نا غلط بات؟ دوسرا مصرع دیکھیے اللہ نے کیا دیا. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. اچھے سے بتائیے اگر شعر اچھا لگا ہو تو. واہ 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 واہ. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر. یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. اللہ نے مجھے تہجد کا وقت دیا. ایک شعر پیش کرتا ہوں. ایک واقعہ ہے. مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. خدا کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں. واہ. توجہ چاہتا ہوں ندیم بھائی، یہ شعر نہیں آپ نے خدا کے سنا. حکم سے. خدا کے حکم سے کلمہ پڑے گا لمحوں میں، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا. واہ 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 واہ. اچھا شعر تھا نا؟ اچھا تھا تو بتائیے آپ وہاں تک پہنچ گئے. واہ واہ واہ. میرے آقا کا بہت عظیم واقعہ ہے. بے شک. خدا کے حکم سے کلمہ پڑے گا لمحوں میں، کیا کہنا؟ جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے. واہ. تھوڑا سا موڈ آپ نے بنایا، ذرا سا اور بنا دیجئے تو پھر ایک تازہ غزل پڑھوں. ملاحظہ فرمائے آپ جس طرح بھی سن رہے ہیں، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. مطلب پیش کرتا ہوں. میرے خدا، بس توجہ چاہتا ہوں. میرے خدا یہ کرشمہ تو کم سے کم ہو جائے. موڈ ہے آپ کا؟ ملاحظہ فرمائے. میرے خدا یہ کرشمہ تو کم سے کم ہو جائے. واہ واہ واہ. کہ ماجد اس کی نگاہوں میں محترم ہو جائے. واہ 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 واہ. میرے خدا یہ کرشمہ تو کم سے کم ہو جائے. کیا کہنا؟ واہ واہ واہ. کہ ماجد اس کی نگاہوں میں محترم ہو جائے. وہ جو کتاب پڑھے واہ میں ہی میں نظر آؤں. واہ واہ واہ.
وہ جو کتاب پڑھے میں ہی میں نظر آؤں، ورق ورق پہ میری داستاں رقم ہو جائے۔ واہ 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 واہ، وہ جو کتاب پڑھے میں ہی میں نظر آؤں، ورق ورق پہ میری داستاں رقم ہو جائے، بس ایک لمحہ حقیقت شناس چاہتا ہوں، کیا کہنا بابا، بس ایک لمحہ حقیقت شناس چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد نہیں غم کے سر قلم ہو جائے۔ واہ 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 واہ، بس ایک لمحہ حقیقت شناس چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد نہیں غم کے سر قلم ہو جائے، کہ ماجد اس کی نگاہوں میں محترم ہو جائے۔ واہ واہ واہ، غزل سننے کا موڈ ہے؟ بتائیے گا آپ کیسے سنتے ہیں؟ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جو آج حالات ہیں پیش کرتا ہوں۔ ارشاد، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، واہ واہ واہ، آداب سلامت رہیں۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، گلیوں گلیوں خون بہانے والے ہیں، واہ واہ واہ، گلیوں گلیوں خون بہانے والے ہیں۔ سماعت اور مائع حضرات، آپ نے مجھے جذباتی کر دیا، آپ بھی تھوڑے سے جذباتی ہو جائیں۔ امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، کیا کہنا، گلیوں گلیوں خون بہانے والے ہیں، واہ واہ واہ، ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا۔ کیا کہنا بابا، یہ وہ معصوم بچے ہمیں سبق دے رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ اپنا اور والدین کا نام لکھوا رہے ہیں، تیار ہیں وہ، قبرستان میں کھیل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا تم یہاں کیوں کھیل رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ کل ہمیں یہیں آنا ہے، اس لیے ہم یہاں کھیل رہے ہیں۔ کیا قوم عطا کی، کیا امت عطا کی۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما۔ گلیوں گلیوں خون بہانے والے ہیں، ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا۔ سنیں حضرات، ذرا سی آپ بھی نواز دیجئے۔ ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں، یہ موسم ادب۔ ظلم کے کالے بادل سے ڈرنا کیسا، یہ موسم تو آنے جانے والے ہیں۔ ایک ولی کا عرس شروع ہو رہا ہے، کس تاریخ سے؟ شعر پیش کرتا ہے آپ کا ایک خادم۔ ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، آپ تھکے تو نہیں؟ ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں، دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں، ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے، کیا کہنا، دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں۔ مایوسی کفر ہے یا خیال ہے؟ ارشاد، ایک سوال پیش کرتا ہوں آپ کے درمیان۔ جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، جان سماعت بچانے فرمائے۔ والے تو سب ہیں لیکن، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، آہا، اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں، واہ اب واہ واہ، کتنے جان بچانے ادب، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن، کیا کہنا ماجد بھائی، اب واہ واہ واہ، کتنے ایمان بچانے والے ہیں۔ ان معصوموں کی شہادت کے حوالے سے یہ شعر۔ تم لے جاؤ، سنیں محترم، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، تم لے جاؤ نیزہ خنجر، تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار،
واہ۔ ہم مقتل میں سر لے جانے والے واہ، 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 ہیں، ہم مقتل، واہ، واہ، واہ۔ بہت شکریہ، اتنا تھکنے کے بعد آپ نے اتنی داد دی، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تم لے جاؤ تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر ہم لے جانے مقتل والے میں سر لے جانے والے ہیں، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا جن پر، کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں، وہ خود جو کی واہ، واہ، واہ۔ روٹی کھانے، آپ سب بھی تھکے ہیں نا؟ ذرا تالیاں بجا کے بتا دیجئے کہ آپ نہیں تھکے۔ بچہ خوش ہو جائے گا، سب سے کمزور اور سب سے چھوٹا شاعر ہے جو اتنے عام لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ ارے ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آداب آداب، جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر، آہا، وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، کیا کہنا، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو بھوکا دے۔ رہ کر سائل کو خیرات جو دے، واہ۔ ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے واہ، واہ، ہیں، واہ، 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 واہ۔ ماجد، واہ، واہ، واہ۔ السلام پیش کرتا ہوں۔ بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، بہت شکریہ، بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے، کیا کہنا، ماجد ہم بھی اسی گھرانے والے ہیں، امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں، واہ۔ گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں۔ واہ۔ غزل کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اچھے سے بتا دیجئے گا کہ میں کچھ اشعار اور پیش کرتا ہوں۔ چلیے اب آپ کا موڈ ہو گیا تو مجھے خوش کر کے واپس بھیجیے گا، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، آداب، جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا، جو دوسروں کے، یہ محلہ خاموش ہو گیا یار، ایسا مت کرو، آداب نہیں نہیں سب سن رہے ہیں، نہیں ایسا سن رہے ہیں، ہے۔ یہ تو وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی شاعر سن رہے ہیں۔ ویسے ہی اپنی محبت میں اضافے کے لیے کہتا ہے، نہیں تو ایک ایک شخص یہاں ایک انجمن کی طرح ہے، میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، کیا کہنا، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا۔ واہ واہ، مطلع ثانی کی حفاظت چاہتا ہوں اپنے بڑوں سے۔ ارشاد۔ کبھی ہنسائے گا، نوجوانوں، کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا، کبھی ہنسائے ملاحظہ گا فرمائیں، تم کو، کبھی رلائے گا، کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا، واہ 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 واہ، ہمارا خون ہے، بہت شکریہ، کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا، کیا کہنا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا۔ واہ واہ واہ، تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں، ارشاد۔ کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا، ہمارا خون ہے
ایک روز رنگ لائے گا. واہ 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 واہ. آخری لمحات ہیں، بس توجہ چاہتا ہوں ارشاد. کہ ہم نے دیکھا ہے. کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ نہیں 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 ہوا ہے. کچھ ہوا ہے. نہیں ہوا ہے تو بیٹھ جائیے، آپ نے بیج لگا ہے. کچھ نہیں ہوا. آ جائیے. آئے کیا موڈ بن گیا تھا. کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا. ہمارا خون ہے، ایک روز رنگ لائے گا. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. کیا کہنا. واہ 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 موڈ ہے نا آپ کا؟ واہ. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا. واہ 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 واہ. تیرا اچھا سے لگا ہو تو ذرا بتائیے سب. واہ واہ واہ. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. واہ واہ. آپ کے خادم نے ایک شعر بھی جھوٹا نہیں کہا، اب تک کہوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. کیا کہنا. تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا. ہماری ماؤں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. ہماری ماؤں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. ہماری ماؤں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. کیا کہنا. جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا. جو یہ ادب. ہماری ماؤں میں ہے عائشہ بھی زہرا. واہ واہ. چھوٹے تھے تب سنا تھا ہم نے آپ کی. اب ہم لائیو سننا چاہتے ہیں وہ والی غزل جو آپ نے موضح میں میں پڑھتا ہوں. سامان تجارت. سامان تجارت میں پڑھوں گا. جی جی. جزاک اللہ. میں پڑھتا ہوں. جی میں نہیں. اچھا جی. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا. ہماری ماؤں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا. ایک نبی تھے، ان کی اونٹنی کا قتل 4 لوگوں نے کیا تھا، لیکن پوری قوم پر عذاب آیا. جب عذاب آنے لگا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں، ایک نبی کی اونٹنی کے قاتل 4 تھے، پوری قوم پر عذاب کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ظلم ہو رہا تھا، اس کا قتل ہو رہا تھا، تو پوری قوم سو رہی تھی، احتجاج نہیں کر رہی تھی. ادھر ادھر تو جھکاتا ہے سر کو، یہ بھی بتا. کیا کہنا. واہ واہ واہ. ملاحظہ فرمائے. ادھر ادھر کو جھکاتا ہے سر کو، یہ بھی بتا. خدا کے بندے خدا کو تو کب پکارے گا. خدا کے زمین تو پہلے ہی ہم پر تھی تنگ اے ماجد. کیا کہنا. واہ. زمین تو پہلے ہی ہم پر تھی تنگ اے ماجد. کہاں تک اور ہمیں آسمان ستائے گا. ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا. ایک غزل کے لیے حکم آئے. 97 میں میں یہاں آیا تھا، اور میری ایک طالب علم ہوں، وہ تاریخی مشاعرہ ہوا ماشاءاللہ. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے، اس زمانے میں وہ کیسٹیں چلتی تھی، پوری دنیا میں وہ گئی. میں کچھ نہیں ہوں، اس کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے. بات یہ ہے
قبلہ نے حکم دیا، آپ کے حکم کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ یہ غزل کس طرح سننا چاہتے ہیں۔ 30 سال سے لوگ اسی طرح ہر مشاعرے میں غزل سن رہے ہیں جیسے 30 سال پہلے سنی تھی۔ آداب، اللہ سلامت رکھے۔ تو بتائیے گا کیسے سنیں گے؟ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، واہ 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 واہ، سامان اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، واہ 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 واہ، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان واہ واہ نہیں واہ۔ ہے۔ آداب، تعداد کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو 313 میں بھی جیتے، 72 میں بھی جیتے، اور جتنی تعداد آپ کی ہے اس میں بھی ہم نے جیتا ہے آج کا مشاعرہ۔ سامان تجارت، بہت شکریہ، آئیے رحمان صاحب، بڑی نائت۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، واہ واہ واہ، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ سماعت فرما۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، اللہ کرے یہ موقع بار بار آتے رہیں، ہر ٹرین آپ یہاں رکواتے رہیں۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کا، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے تہجد کا وقت مجھے دیا، اس گنہگار، سب سے زیادہ عاصی اور گنہگار کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اگر کسی کے دل میں اتر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دعوت کی توفیق عطا فرما دی تو وہ حشر میں وہ اور آپ میرے لیے گواہ بنیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کام لے لے، سانسوں کا تو کچھ نہیں پتہ ہے۔ آداب، سلامت رہیں۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو، اللہ کے احکام کی تعمیل محترم میں ہے نے لوگو۔ فاقے میں اور روزے میں فرق بتانے کی کوشش کی ہے آپ کے بھائی نے۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، واہ 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 واہ، یہ فاقہ، واہ واہ واہ، ایک فوٹو بھی کھینچوا لیجئے گا بھائی، اچھا سا فوٹو لے لیجئے گا، گھر میں جا کے دکھانا پڑتا ہے کہاں گئے تھے۔ ون سیکنڈ، آداب، کڑک فوٹو لے جا رہا، تھینک یو بھیا، تھینک یو، شکریہ۔ واہ واہ، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو، بڑی عنایت آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، واہ واہ واہ، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ کیا خوبصورت نظامت کرتے ندیم، اللہ انہیں خوش رکھے۔ انور جلال پوری مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا، فرماتے ہیں کہ اگر ہم مشاعرہ سن کے گھر گئے اور ہم نے کہا کہ مشاعرے میں بڑا مزہ آیا تو مشاعرے میں جانا بیکار ہے، ہاں اگر ہم گھر جا کے یہ کہیں کہ مشاعرے میں ہم نے کوئی اچھا شعر سنا تھا تو مشاعرے میں آنا کامیاب رہا۔
میں آپ کو آج کے کامیاب مشاعرے کے لیے سلام کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بھی شعر آپ نے ضائع نہیں ہونے دیا، اتنے اہم شعراء، بہت بڑی بات۔ آداب، یہ مشاعرہ دنیا کا پہلا اسٹیج ہے جہاں ایک آدمی اپنا کلام پیش کرتا ہے، 2 4 10 20 ہزار اس کی تائید کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا اسٹیج نہیں ہے، اور معاف کیجیے گا، نہ پوری دنیا میں ایسا اسٹیج ہے، نہ پوری دنیا میں ایسی اردو زبان ہے، نہ پوری دنیا میں کوئی ایسی امت ہے جو ہمیں عطا کی گئی اللہ کی طرف سے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ کا ایک خادم، آپ کا آقا کا معمولی سا امتی گنہگار پوری دنیا میں گیا، جہاں نہیں گیا یہ شعر پہلے پہنچ گیا۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، واہ واہ واہ، ذرا تالیاں بجا کے بتائیے آپ کیسے سنتے ہیں؟ واہ واہ واہ، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، 2 روز سے گھر میں اللہ۔ بھائی فوٹو تو کھینچ لیا، بچے کے ساتھ فوٹو کھینچو۔ اللہ کرے کسی گھر میں اتنا بڑا بچہ اب کبھی پیدا نہ ہو۔ اللہ کے کیا مشاعرہ بنا دیا آپ نے، سلامت رہے اللہ۔ پیش جزاک اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، کیا کہنا، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، اب شعر سنیے، ایک اچھا سا فوٹو کھینچیے گا، کھینچ لیا؟ کھینچ لو۔ ہاں بھائی، یہ تو پہلی بار ہار پڑا تھا، فوٹوگرافر فوکس 25 کرو، سال پہلے یا آج؟ کیمرہ مین فوکس کرو، چشمہ لگاؤ نا سر۔ لگا چشمہ؟ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، واہ واہ، وہ جس کو آہا، بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، کیا کہنا، ملاحظہ واہ فرمائیں، واہ واہ، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، واہ 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 واہ، اس شخص، واہ واہ واہ، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، کیا کہنا، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کنوینر مشاعرہ کہاں ہیں؟ جہاں بھی ہوں بہت بہت مبارکباد۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی نظر کرتا ہوں ایک شعر، جی ارشاد۔ 2 4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، 2 4 امیدوں کے ملاحظہ دیے فرمائیں، اب بھی ہے روشن، 2 4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، واہ واہ واہ، ماضی، بہت شکریہ، 2 4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ وطن سے محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن شریعت نے کچھ حدود قائم کر دی۔ میں تیری، سنیے محترم، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، واہ 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 واہ، تجھ کو میں
خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ آخری شعر مایوسی کفر ہے، اور ایک جملہ اس گنہگار کا تہجد کے وقت لیتے جائیے، تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، صرف ایک جملہ بولنے کی ان سب سے اجازت چاہتا ہوں کہ نظر ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالی فتح مبین سامنے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، بس یہ جملہ قبول کر لیجئے، فتح مبین سامنے نظر آ رہی ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، کیا کہنا، واہ واہ۔ موڈ ہے نا آپ کا؟ آخری شعر، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، واہ واہ واہ، یوں ہم نے تو واہ واہ واہ۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت ہے۔